بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حامل اور عامل تھے، اس پر عمل کی برکت سے وہ دین اور دنیا کی سعادتوں سے برآوار ہوئے۔ لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکامات اور قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت اور رسوائی کا غضب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے تاکہ ان کی عظمت رفتہ بحال ہو سکے۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہو تو اس گھر میں قربت کرنا کیسا ہے۔ قرآن پاک آج الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ہی قرآن مقدس کا محافظ ہوں اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جس کمرے میں قرآن مقدس موجود ہو تو اس کمرے میں قربت کرنا چاہیے۔ جس کمرے میں قرآن مقدس موجود ہے تو اس کمرے میں قربت کرنا چاہتے ہیں تو کسی ڈبے میں اندر رکھا جاتا ہے تو بنا کراہت کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اس لیے آپ اس کمرے میں بیوی سے قربت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کھلا پڑا ہے تو کسی ڈبے یا چندان میں رکھ دے۔